پچھلے جمعے کو اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پارٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، اور وہ تھا جنگ بدر۔ جنگ بدر میں کس طرح سے تمہارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں 313 اصحاب کو لے کر 17ویں رمضان کو بدر کے زمین میں نکلے، اور صرف اللہ کے بھروسے بدر کی زمین میں نکلنے کے بعد 1000 کفار کو، جن کا لشکر جرار تھا، جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت شمار کیا جاتا تھا، اس کو اللہ کے رسول نے شکست دی تھی۔ یہ واقعہ جو پیش آیا تھا، بدر کا واقعہ، یہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا۔ ہجری کسے کہتے ہیں؟ ہجری کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے مکہ سے آپ کو نکال دیا تھا، مکہ سے آپ نے ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تھے، تو اب مدینہ میں آنے کے بعد جتنے سال گزرتے گئے ان کو ہجری کہتے ہیں۔ 1 سال گزرا 1 ہجری، 2 سال گزرا 2 ہجری، 3 سال گزرا 3 ہجری۔ تو اسی طرح سے 2 ہجری کو واقعہ پیش آیا تھا، کس کا؟ جنگ بدر کا۔ 2 ہجری کو یعنی کہ مکہ سے جب 2 سال آئے ہوئے مدینہ میں ہو گئے، تو 2 ہجری کو سرکار کی زندگی میں بڑا واقعہ پیش آیا، وہ واقعہ پیش آیا بدر کا، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیت لیا۔ اب اس کے صرف 6 سال بعد 8 ہجری کو واقعہ پیش آیا فتح مکہ کا، اور فتح مکہ کب ہوا تھا؟ وہ آج کا دن تھا، 20واں رمضان۔ آج بھی 20واں رمضان ہے نا، تو آج بھی 20واں رمضان، اور فتح مکہ جو ہوا تھا سرکار کی زندگی کا ایک بڑا واقعہ، وہ بھی 20واں رمضان میں ہی ہوا تھا۔ تو آج سرکار تمہارے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پہلو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ فتح مکہ کیسا ہوا تھا، اور مکہ کو فتح کرنے کے بعد پھر کیا ہوا تھا۔ دراصل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف میں پیدا ہونے کے بعد 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی۔ یہ سرکار کی ہسٹری کا ایک رخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی امت میں پیدا ہونے کے لیے لوگوں نے 40 سال عبادتیں کی تھی۔ ان کو اللہ نے اس امت میں پیدا نہ کیا، بلکہ تمہیں اور مجھے، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑا ہے، تب بھی اللہ پاک نے ہم سب کو رسول اللہ کی امت میں پیدا کیا ہے۔ ہم سب کا مرتبہ اتنا بڑا ہے، کسی شاعر نے کہا محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کہ امر توقیر کا سب کو موقر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آقا کا حال کیا تھا؟ کسی شاعر نے کہا آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، فلک روشن درشا ہے زمین، یا رسول اللہ تیری ہستی روشنی کا ایک ہنسی مینار ہے۔ میرے آقا پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے ماوا، یتیموں کے سہارے، حسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ آقا حسن انسانیت پوری کائنات میں تیرے جیسا کوئی نہیں۔ یہ ہمارا مقدر ہے کہ یا نبی ہمیں آپ کی امت میں پیدا ہونے کا اعزاز ملا ہے، یا ہم اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہیں میرے آقا کہ ہمیں تمہارے جیسا آقا ملا ہے۔ وہ آقا ملا ہے کہ طائف کے بازاروں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے پتھر کھائے تھے، امت کے لیے آقا علیہ السلام نے اتنے پتھر کھائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امت کے خاطر طائف کے بازاروں میں، مکہ کی وادیوں میں، طائف کے بازاروں میں جب اسلام کا پیغام لے کر پہنچے، ہم نے کیا سمجھ رکھا یہ اسلام ہم تک ایسے پہنچ گیا، اسلام ایسے پہنچ گیا۔ کسی شاعر نے کہا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، وہ تمنائے شہادت جو لے آئی ہے مقتل میں، کوئی دم میں لگی بجھے گی ابھی آپ خنجر سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچے اور طائف کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی،
تو ان لوگوں کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب ایک نبی مختار جس کا حسن ایسا ہے کہ دونوں عالم کا حسن اس کے سامنے پھیلے ہے، رسول پاک کا حسن ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے حسن کو 70,000 بشریت کے پردوں سے چھپا رکھا تھا۔ اس کے بعد بھی میرے نبی کے حسن کا عالم یہ تھا کہ جب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا یعنی کہ عورتوں کی انگلیاں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، میرے آقا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ سمجھے شعر کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کا راز آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ جب مصر کے بازاروں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے بادشاہ کو بیچ دیا گیا، جب بیچا گیا تو مصر کے بادشاہ کی جو بیوی تھی حضرت زلیخا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہو گئی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر فدا ہوئی تب حضرت زلیخا سے ان کی سہیلیوں نے ان کو ڈانٹا کہ زلیخا تو ایک غلام پر فدا ہو رہی ہے، مصر کے بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک غلام پر تو عاشق ہو رہی ہے۔ تو زلیخا نے کہا دیکھنا چاہو گے میں کس پر عاشق ہوں؟ تو کہا چل دکھا۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان عورتوں کے سامنے کھڑا کیا گیا اور عورتوں کو ہاتھوں میں چاقو دے دیا گیا اور نیبو دے دیا گیا۔ جب چاقو دیا گیا اور نیبو دیا گیا تو دینے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے عورتوں کے سامنے سے گزارا گیا اور عورتوں سے کہا کہ عورتوں چلو اپنا نیبو کاٹو۔ تو جب ان عورتوں نے نیبو کاٹنا شروع کیا تو یوسف علیہ السلام کے حسن میں اتنی مشغول ہو گئی کہ اپنی انگلی کاٹ ڈالی اور پتہ بھی نہ چلا، پتہ بھی نہ چلا۔ یوسف علیہ السلام کا حسن کا عالم یہ کہ انگلی کٹ جائے پتہ نہ چلے، تمہارے میرے نبی کا حسن کا عالم یہ کہ گردنیں کٹ جائے پتہ نہ چلے۔ ہمارے آقا کا حسن کا عالم یہ کہ گردنیں کٹ جائیں پتہ بھی نہ چلا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر ہویا ہمان اول آخر کہ 10 بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمام نبی پیچھے کھڑے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کر رہے تھے۔ تو جب طائف کے بازاروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام لے کر پہنچے تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ اسلام کا پیغام قبول نہ کیا بلکہ اس پر ظلم یہ کیا کہ جو اس گلی کوچوں کے نوجوان اوباش لڑکے تھے، بدماش لڑکے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھر دے دیے، اور اپنے چھتوں پر چڑھ گئے پتھر لے کر اور میرے نبی تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دیے۔ جب پتھر برسانا شروع کیے سرکار فرماتے ہیں میں اٹھتا اٹھے چین نہ، بیٹھتا بیٹھے چین نہ، حتیٰ کہ ان لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر برسائے کہ وہ ناز والا جس جسم پر کبھی مچھر نہ بیٹھا، جس جسم پر کبھی مکھی نہ بیٹھی، وہ ناز والا جسم پورا خون سے لہو ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چپل نعلین مبارک خون سے تر ہو گئی تھی۔ اتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت جھیلی امت کے خاطر، تمہارے ہمارے خاطر۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جتنی پریشانیاں مجھے دی گئی ہیں نا، جتنی تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں اتنی کسی نبی نے برداشت نہیں کی ہیں۔ جنگ احد جب ہوئی تھی، جنگ بدر کے بعد، تو جنگ احد میں کافروں کا لشکر تھا اور رسول پاک کا لشکر تھا، تو پیچھے سے حضرت خالد بن ولید نے حملہ کر دیا۔ جب حملہ کیا تو اس ٹائم مسلمانوں کو پیس کر رکھ دیا۔ مسلمانوں کو جب دونوں طرف سے چکی کی طرح پیسنا شروع کر دیا، بہرحال جنگ مسلمانوں نے جیتی بعد میں، تو اس جنگ میں ایک کافر نے پتھر مارا۔ جب پتھر مارا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک، دانت مبارک پر پتھر لگا۔ جب پتھر لگا تو سرکار کا دانت ٹوٹ گیا تھا۔ دانت جب آپ کا شہید ہوا اور جب خون نکل کر زمین پر آنے والا تھا، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جبرائیل جاؤ زمین پر، اگر میرے نبی کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے کبھی ہریالی نہیں ہوگی۔ جبرائیل علیہ السلام زمین سے سدرۃ المنتہا سے آئے، اس خون کو روکا
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگ احد کا جو دن گزرا تھا بہت سخت گزرا تھا، بہت سخت گزرا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا میرے آقا جنگ احد سے بھی زیادہ سخت دن آپ پر کوئی گزرا ہے؟ تو رسول پاک فرماتے ہیں ہاں عائشہ، طائف کے بازاروں میں جب میں اسلام کا پیغام لے کر پہنچا تھا اور ان لوگوں نے میرے اوپر پتھر برسائے تھے تو وہ دن مجھ پر احد سے بھی زیادہ سخت گزرا۔ ان لوگوں نے سرکار کا یہ حال کیا تھا کہ جب پتھر برسانا شروع کیے، سرکار جب غم سے نڈھال ہو گئے، جب نڈھال ہوئے سرکار فرماتے ہیں میں بیٹھ گیا، جب بیٹھا تو وہ اوباش لڑکے آئے، سرکار کے ہاتھوں کو پکڑا، ان کو پکڑا، منڈوں کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اٹھا دیا، پھر پتھر برسانا شروع کیے۔ سرکار فرماتے ہیں پھر میں غم سے نڈھال ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر ان لوگوں نے پھر مجھے اٹھایا، پھر پتھر برسانا شروع کیے۔ آپ کے غلام آپ کے ساتھ تھے زید بن حارثہ، وہ فرماتے ہیں وہ بھی خون سے لہولہان ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی خون سے لہولہان ہو گئے۔ وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حال یہ تھا گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر گزرے مدینے کی۔ اللہ پاک رمضان کا مبارک مہینہ ہے، جمعے کی گلیاں، جمعے کا لمحات ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو حاجی بنائے۔ مدینے میں جا کر دیکھیں تو رسول پاک کی آج گلیاں آج وہ مہک رہی ہیں، جن گلیوں سے رسول اللہ کا گزر ہوا ہے وہ گلیاں آج بھی کھل رہی ہیں، مہک رہی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ گزرے جس راہ سے وہ سید بالا ہو کر رہ گئی ساری زمین انبر سارا ہو کر۔ رخ انور کی تجلی جو قمر نے دیکھی رہ گیا نقش کف پا دیدے کف پا ہو کر۔ اور یا رسول اللہ آپ کا تو حال یہ ہے کہ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، فلک روشن درخشاں ہے زمین۔ تو اس نبی نے اتنی تکلیفیں برداشت کی امت کے خاطر کہ بہت زیادہ۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار سے جب آ گئے، اب جب ہمارے کسی گھر والوں کو یا ہمارے کسی محبوب کو کوئی پریشان کرے تو اس سے ماں باپ سے یا گھر والوں سے برداشت کی بات نہیں ہوتی ہے۔ جب اللہ کے رسول کو ان لوگوں نے پتھر برسائے اللہ پاک کو برداشت، اللہ پاک کو یہ گوارا نہ ہوا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجنے کے بعد دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آنے کے بعد رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت ہے، یہ طائف کے جو شہر ہے نا دو پہاڑوں کے بیچ میں ہے، آقا اجازت دے میں فرشتوں کو لے کر آتا ہوں اور یہ فرشتے طائف میں جو دو پہاڑ ہیں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور جن لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں وہ پس کر رہ جائیں گے، وہ پس کر رہ جائیں گے۔ تمہیں وہ کوئی مار دے یا مجھے کوئی مار دے تو ہم اس سے بدلہ لیتے ہیں، لیکن رسول اللہ نے فرمایا اے جبرائیل اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہذا میں انہیں معاف کرتا ہوں۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، رسول پاک کو پورے جسم کو لہولہان کر دیا، ان تک کو اللہ کے رسول نے معاف کر دیا۔ اگر آسمان کے نگاہ، آسمان سے پوچھو کہ آسمان تو نے اپنی نگاہوں سے کبھی کسی کو دیکھا ہے میرے نبی جیسا، یا زمین تو نے کبھی تیری ہستی پر کوئی میرے نبی جیسا آیا ہے، تو دونوں کہنے پر مجبور ہو جائیں گے یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے کبھی پہلے ہی نہیں کیا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے نہیں دیکھا، یا رسول اللہ آپ جیسا کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے کھالے، یا رسول اللہ سلیمین چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ جبرائیل علیہ السلام سے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل یہ بتاؤ میرے جیسا کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ اب جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ تک جتنے لوگ آئے تھے سب کو دیکھا تھا۔ تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا جبرائیل یہ بتاؤ میرے جیسا کبھی کسی کو دیکھا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے یہی کہا یا رسول اللہ مشرق اور مغرب میں نے چھان ڈالی، سب کچھ میں نے دیکھا، آپ جیسا کسی کو نہ پایا۔ اعلیٰ حضرت بولے یاد کے یہی بولے سدرہ والے
چمنے جہاں کے تھارے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا, تجھے حمد ہے خدایا. تو جب مکہ سے 2 ہجری مکہ سے ان لوگوں نے کافروں نے رسول اللہ کو نکال دیا, اور نکالنے کے بعد جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا رہے تھے تب آپ نے مکہ کا طواف کیا, اور طواف کرنے کے بعد مکہ میں ایک حسرت بھری نگاہ ڈالی, اور نگاہ ڈالنے کے بعد کہا مکہ تو مجھے سارے شہروں میں سب سے پیارا ہے, سارے شہروں میں سب سے پیارا ہے. اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا, اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. اب میں انشاءاللہ جلدی تیرے پاس لوٹ کر آؤں گا. یہ رسول اللہ نے مکہ سے کہا. اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے. 2 ہجری ہوئی. 2 ہجری میں مسلمان کتنے تھے؟ 313. جسٹ 6 سال کے بعد 8 ہجری کو ہوا مکہ فتح. اس میں مسلمانوں کی تعداد ہو گئی 12,000. صرف 6 سال کے عرصے میں 313 سے بڑھ کر مسلمان ہوئے 12,000. اب مکہ فتح کیسا ہوا تھا؟ دراصل ماجرا یہ ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 300 صحابہ کرام کے ساتھ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے. جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو صلح حدیبیہ ہوئی وہاں پر کافروں نے رسول اللہ کو روک دیا. روکنے کے بعد کہا کہ ہم تمہیں عمرہ کرنے نہیں دیں گے, تمہیں ہم مکہ میں گھسنے نہیں دیں گے. اب سرکار کے ساتھ صحابہ تھے, حضرت عمر فاروق اعظم, سارے صحابہ کرام تھے. یہ حضرت عمر فاروق اعظم بہت غصے والے تھے. اب انہوں نے جب ان لوگوں نے یہ کہا تو رسول اللہ نے کہا صلح ان لوگوں سے کی. صلح یہ کی کہ 10 سال تک چلو ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہوگی, اور 10 سال تک ہم میں صلح ہو گئی. کوئی مکہ میں رہنا چاہے گا تو مکہ میں رہے گا, اور کوئی مدینے میں رہنا چاہے گا تو مدینے میں رہے گا. اگر کوئی مکہ کا مدینے میں پہنچ جائے گا تو تمہیں فوراً اس کو لوٹا دینا ہے. اب یہ صلح ہو گئی 10 سال کے لیے, لیکن 2 سال کے اندر ہی اندر کافروں نے دھوکہ دے دیا. کافروں نے دھوکہ دیا کہ سرکار کے جو کچھ وہ تھے, حریف تھے آپ کے, جن کو کہتے تھے, ایک تھے بنی بکر اور ایک تھے بنی خزاعہ. یہ بنی خزاعہ پہلے قبیلے ہوتے تھے, جیسے خاندان ہوتے ہیں پہلے قبیلے ہوتے تھے. تو بنی خزاعہ یہ سرکار کے تو بنی خزاعہ جب تھے یہ سرکار کے ساتھی تھے. جب یہ سرکار کے ساتھی تھے تو کافروں نے بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا, اور ان پر جب حملہ کیا تو انہیں بہت زیادہ مار دیا, بہت ساروں کو قتل کر دیا. اور قتل کرنے کے بعد جو مکہ میں داخل ہوئے ان سب پر بھی کافروں نے حملہ کر دیا اور مکہ کی بے حرمتی کی. جب مکہ کی بے حرمتی کی, اب یہ جو لوگ تھے یہ رسول اللہ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئے. جب مدد مانگنے کے لیے آئے تو اب رسول پاک نے مکہ والوں کو 3 آپشن دیے. 3 آپشن یہ دیے کہ تم لوگوں نے جن لوگوں کو قتل کیا ہے ان کا خون بہا پیش کر دو, یا تم جو بنی بکر ایک قبیلہ ہے اس سے تم الگ ہو جاؤ, اور یا تم یہ اعلان کر دو کہ ہم نے جو صلح کی تھی وہ ٹوٹ گئی. تو وہ کافر جو بڑے گھمنڈ میں تھے, تکبر میں تھے, انہوں نے کہا کہ جو ہم نے صلح کی تھی وہ ٹوٹ گئی. اب جب یہ ٹوٹی انہوں نے اعلان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے 12,000 کا لشکر لے کر مکہ میں داخل ہوئے. جب مکہ میں داخل ہوئے تو مرو زہران ایک مکہ سے تھوڑا پیچھے ایک جگہ ہے, اس پر رسول اللہ نے قیام کیا. وہ 12,000 کو یہ حکم دیا کہ اپنا چولہا الگ الگ جلا لو, رات میں چولہا الگ الگ جلاؤ تاکہ کافر لوگ ہیں یہ ڈر جائیں اور قتل و غارت کی نوبت پیش نہ آئے. تو جب وہ لوگ ایسے سہم گئے, اب سہمنے کے بعد ان 8 سال کے عرصے میں 8 سال پہلے رسول اللہ کو نکال دیا تھا مکہ والوں نے, لیکن 8 سال کے عرصے میں صرف 8 سال گزرے, اسلام اتنے عروج پر پہنچا کہ رسول اللہ نے مکہ پر قبضہ کر لیا. مکہ کو کافروں کے ہاتھوں سے فتح کر لیا. اب فتح کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریمانہ انداز دیکھیں. مکہ پر حملہ, مکہ پر قبضہ ہوا ہے. اب جو مکہ میں رہنے والے لوگ تھے کافر,
یہ اتنے ظالم تھے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو کچھ مسلمان شہید ہوئے، ان لوگوں نے شہید کیا۔ جنگ احد ہوئی تھی تو حضرت حمزہ یہ رسول اللہ کے چچا تھے، پہلے کے لوگوں نے کتنی قربانی سہی ہے اس کا اندازہ ہم لوگوں کو آج نہیں ہے، لیکن ان کی اگر ہسٹری ہم پڑھیں تو پہلے کے تلے سے زمین نکل جائے، آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں۔ حضرت حمزہ پر جب حملہ کیا ایک کافر نے، حملہ کرنے کے بعد شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے ایک کافر عورت تھی، اس وقت ہندا نام تھا اس کا، اس نے رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ کا پورا کلیجہ چیر دیا، اور کلیجہ چیرنے کے بعد وہ انتقال کر گئے تھے، ان کا انتقال کیے ہوئے کلیجہ چیرا، اور کلیجہ چیرنے کے بعد دانتوں سے چبایا، چبانے کے بعد اندر لینا چاہا لیکن نگل نہ پائی، اگل دیا۔ پورے باڈی کا جو تھا وہ مرا ہوا جسم تھا ان کا، شہید ہوئے تھے، ان کے کانوں کو کاٹ لیا، ان کے ناکوں کو کاٹا، ان کے آنکھوں کو کھینچا، اس طرح سے ظلم کیا تھا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب جب یہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو آ رہی تھی تو ایک کافر نے راستے میں روکا، ان کو نیزہ مارا، جب یہ اونٹ سے نیچے گری تو یہ ان کے حمل سے تھی، رسول اللہ کی بیٹی، ان کا حمل گر گیا۔ حضرت بلال کو اتنا ستایا تھا کہ جب مکہ کی تپتی ہوئی ریت تھی، سخت گرمی اور تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال کو ننگا کر کے چت لٹا دیا جاتا، اور چت لٹانے کے بعد ان کے کمر کے نیچے کوئلے لگائے جاتے تھے، اور کوئلے لگانے کے بعد اوپر سے پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور پھر کوڑے مارے جاتے تھے، اتنا ستایا تھا۔ ایک مرتبہ جب حضرت بلال کو مدینے میں پورا گھوڑوں سے کھینچا اور کھینچنے کے بعد پھر کوڑے مارنے لگے، جب کوڑے مارنے لگے تو کسی نے سامنے سے دیکھا کہ حضرت بلال ہنس رہے تھے، جب ہنستا ہوا دیکھا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ارے بلال تمہارے کیا کوڑے لگ رہے ہیں، تمہیں گھسیٹا گیا ہے اور تم ہنس رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا تم جب بازاروں کے اندر جاتے ہو نا مٹی کا برتن خریدنے کے لیے تو اس کو ٹھونک ٹھونک کر دیکھتے ہو، اس کی آواز تو صحیح ہے، کچا تو نہیں ہے؟ بلال نے کہا میرا مالک مجھے خرید رہا ہے، میں کہتا ہوں مالک خرید لے، جسم کی ساری چربی اکھڑ جائے گی، بلال مفتت میں کہے گا، زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے خون پیے، آہ نہ کر لبوں کسی، یہ عشق ہے دل لگی نہیں، یہ عشق ہے دل لگی نہیں۔ ان کو عشق تھا رسول اللہ سے۔ آج عاشق تو ہم بھی کہتے ہیں رسول پاک کے عاشق ہیں، لیکن ہمارا حال یہ ہے رمضان کے مہینے میں روزے ہم سے نہیں رکھے جا رہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں ہم عاشق ہیں لیکن تراویح کی نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، ہم بھی کہتے ہیں ہم عاشق ہیں، نمازوں کی پابندی ہم سے نہیں کی جا رہی۔ شاعر نے کہا عاشق تو ہر کہتے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے ہم عاشق ہے، لیکن عاشق وہ ہے عاشق پنجابی کسی شاعر نے کہا کہ عاشق ہر کوئی رکھے پر عاشق بڑھتا مر کے، زہر دا پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بڑھ کے۔ عاشق تو وہ ہوتا ہے۔ تو جب مکہ میں رسول پاک نے قتل کر لیا، اب جو کافر تھے جن لوگوں نے رسول پاک کو بہت ستایا تھا، وہ اتنا ڈر رہے تھے کہ ان کے جسم کی بوٹی بھی پھڑک رہی تھی۔ وہ یہ سوچ رہے تھے ہم نے رسول اللہ کو بہت ستایا، ان کے صحابہ کو بہت ستایا، آج ہمارا حال یہ ہوگا کہ ہمارے جسم کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیوں کو چیل اور کوبوں کو ڈالا جائے گا۔ لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ وہ مدینے والا آقا، ہمارا آقا سب کو معاف کرنے والا ہے، تو جب رسول اللہ نے پورے جو کافر تھے نا ان میں جب نگاہ ڈالی تو وہ سہمے ہوئے کھڑے تھے کہ آج ہمارے ساتھ ہوگا کیا۔ رسول اللہ نے کہا کہ لوگوں بتاؤ تمہارے ساتھ آج کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو سب نے کہا اخن کریم و ابن واقع کریم، آقا آپ کرم کرنے والے بھائی ہیں۔ اتنا تکلیف سہنے کے بعد رسول پاک نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، تم نے ہمیں جو ستایا وہ تم تھے اور ہم ہیں، ہم نے تمہیں سب کو معاف کر دیا۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ حال تھا تمہارے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کہنے والے شاعر کیوں نہ کہیں مساط لباس کو ختم کریں، کہنے والا کیوں نہ کہیں آقا کے بارے میں شاعر نے کہا یا رسول اللہ تمہارا چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کی نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورق ہے، عارض ہے کہ والفجر کی آیات کی امی ہیں،
गेसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, अबरू है कि कोसैन शब कुद्र खुली हैं, गर्दन है कि बरफर के सभी हो सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में धुले हैं। और या रसूल अल्लाह ये मौज तबस्सुम के रंगों की धनक है, ये अक्से मकानत है या ठहरा हुआ मौसम है। और आका अब आखिरी बात सुने, उनको जब काफिरों को रसूलुल्लाह माफ कर सकते हैं, काफिरों को रसूलुल्लाह माफ कर सकते हैं, और हम कौन हैं? हम तो उनके उम्मती हैं। हम तो और कांटे भी चुभता है तो रसूलुल्लाह को तकलीफ होती है। तुम अपनी परेशानी में रसूल पाक को पुकार कर तो देखो, आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो कोई आह करे दिल से, बिछड़ी है गली कैसी, बिगड़ी है बनी कैसी, पूछो कोई ये सदमा और अरमान भरे दिल से। बहका है कहाँ मजनू, ले डाली बनों की खाक, दम भर नकते आक़ा लैला न परे दिल से। अपने आका बहुत करीम है, अपने आका बहुत रहीम है। कितनी परेशानियों में उन्हें पुकारो, वो तुम्हारी फरियाद को सुनेंगे। फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन है कि तेरे बशर को खबर ना हो।